ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مفاہمت کا بھیڑیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران میں جب کبھی بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے تو برف باری کی وجہ سے حیوانات کو بہت مشکل سے کھانا ملتا ہے۔ جنگلی حیوانات، درندے جتنے بھی ہیں ان کا کھانا تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی کھانے کی شدید قلت کی وجہ سے بھیڑیے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو بھیڑیے اپنی بھوک کو مٹانے کا طریقہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ دائرے کی شکل میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل کو دیکھتے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب کوئی بھیڑیا بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر گرے اور ہم اس کی بوٹی کو نوچ کھائیں۔ چنانچہ جب کوئی بھیڑیا گر جاتا ہے تو سارے بھیڑیے مل کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کا گوشت، اس کی بوٹی نوچ کھا جاتے ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں ایران کی زبان میں گرگ آشتی، مطلب مفاہمت کا بھیڑیا۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ مفاہمت کا بھیڑیا مطلب اپنی مطلب کا بھیڑیا بھیڑیوں سے زیادہ انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ آج کل کا انسان اس بھیڑیے سے جو بھوک مٹانے کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جو اپنی انا کی آگ کو بجھانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، آج کا انسان اس بھیڑیے کی مانند ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے سینکڑوں مثالیں ہمیں ملتی ہیں جو ہم اگلے کمزور انسان کی کمزوری کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ کمزوری کی وجہ سے ہمارا محتاج بنے اور ہم اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے معاشرے میں طاقتور کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے اکثر نظر آتے ہیں، اور ہم سوشل میڈیا پر روز دیکھتے ہیں کہ طاقتور جو ہے وہ روز کسی نہ کسی غریب اور کسی نہ کسی کمزور پر ظلم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ظلم طاقتور کمزور پر کرے تو یہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ طاقت کے نشے میں کسی کمزور پر ظلم کر رہا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، غریب بھی انسان ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر غریب ہی کسی غریب پر ظلم کرے تو اس کو کہتے ہیں گرگ آشتی، مفاہمت کا بھیڑیا۔ مطلب ایک انسان دوسرے ہم جنس انسان کو، مطلب ایسی ہی اپنی طرح کے انسان کے لیے ایسا درندہ بن جاتا ہے کہ اس کی بوٹی نوچ کھانے سے بھی وہ دریغ نہیں کرتا۔ آج کل واٹس ایپ پہ کچھ گروپس چلے ہوئے ہیں جن کا مقصد ہے نان کسٹم چیزوں کو سستے داموں بیچنے کی لالچ دے کر لوگوں کو لوٹنا۔ اور جو بھی اس گروپ میں جوائن کرتا ہے تو وہ جو گروپ ایڈمن ہوتا ہے وہ سستی چیزوں کی تصویریں شیئر کرتا ہے گروپ میں۔ تو گروپس میں جتنے بھی بندے شامل ہوتے ہیں وہ سستی چیزیں، سستے موبائل، سستی ٹی وی، سستا اے سی اور وغیرہ وغیرہ نان کسٹم جتنی بھی سستی چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کی خاطر لالچ میں آ کر وہ اپنا پیسہ برباد کرنے کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ ان غریبوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایک جال ہے غریبوں کو لوٹنے کا، یہ ایک پھندا ہے غریبوں کو پھنسانے کا اور ان کی غربت سے کمائی ہوئی دولت کو لوٹنے کا۔ چنانچہ وہ جیسے ہی کوئی سستی چیزوں کی تصویریں شیئر کرتا ہے تو اس کے ساتھ میسج بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھی حالت میں ہے، اس کی بہت کم قیمت ہے، اگر 50,000 کی کوئی چیز ہے تو وہ اس کو 10,000 یا 8,000 میں بتاتا ہے، اور اس کی شرط یہ رکھتا ہے کہ آپ آدھے پیسے ابھی بھیجیں گے، آدھے پیسے آپ کو اس بل کی تصویر کے بعد، یعنی اس سلپ جو بنا کے دیں گے ہم، اور آپ کا پارسل پیک کر کے جب ہم آپ کو دکھائیں گے تو آپ کو باقی پیسے اسی وقت بھیجنے ہوں گے۔ ایک غریب آدمی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ کتنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ اپنی دولت کو ضائع کرنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا۔ لیکن اگلا انسان جو اس کی بوٹی نوچنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے اور رب کا خوف اس کے دل سے نکلا ہوتا ہے، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب کوئی غریب بندہ، کوئی سادہ بندہ بیوقوف بن کر اس کے جال میں پھنس کر اپنی دولت ضائع کرنے آ جاتا ہے۔ چنانچہ جو کوئی انسان ایسا کر لیتا ہے کہ اس کو آدھی پیمنٹ کر دیتا ہے تو وہ ایک نقلی سلپ، TCS کی نقلی سلپ بنا کر وہ آدھی سلپ دکھاتے ہیں، سلپ کا پورا حصہ نہیں دکھاتے، اور یہ شرط رکھ لیتے ہیں کہ آپ کا بقایا جو ہے وہ پیسے آپ بھیجیں گے تو ہی ہم آپ کا پارسل ٹرانسفر کریں گے۔ لہذا وہ غریب بندہ یہ سوچتا ہے کہ چلو آدھے پیسے تو میں نے بھیج دیے ہیں، آدھے پیسے مزید بھیج کر میں اپنا پارسل وصول کر لیتا ہوں۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے اگلے ہی دن یا دوسرے دن جب اس کا پارسل اسے ملنے والا ہوتا ہے تو اس کے پارسل کا بندہ
اسے فون کرتا ہے کہ آپ اپنا کوڈ اور اپنے سلپ کی تصویر ہمیں شیئر کریں تو ہی ہم آپ کو آپ کا پارسل ڈیلیور کریں گے۔ اس کے بعد کئی سارے طریقے ہیں، کئی سارے ڈرامے بازیاں وہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کسٹم والوں نے ہمارا مال لوٹ لیا، ہمارے مال کی چیکنگ ہو رہی ہے، پکڑا گیا تو آپ ایسے کریں کہ کسٹم کے مال کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے وہ ہم پے کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنے کسٹم کی ڈیوٹی پے کرنے کے لیے مزید پیسے بھیجیں، اور وہ بار بار لوٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ایسا کر لیتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار چلو 10,000 کی چیز 15,000 میں پڑ جائے گی، تو 15,000 کی چیز میں آگے جا کر 40-50,000 کی بیچ دوں گا، تو یہ ایک بندے کی غلط فہمی ہوتی ہے، اور اپنی ہی غلط فہمی میں وہ مزید اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور وہ اس طرح ان درندوں کے، ان آشتی گرگوں کے، وہ مفاہمتی بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنا غربت سے کمایا ہوا مال، غریبی سے کمایا ہوا پیسہ وہ لٹا دیتا ہے، ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار ہو اور وہ اس میں 10 سے 15 ہزار ایک ہی مہینے میں ضائع کر دے تو وہ اس کی حالت دیکھنے لائق ہوگی۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو بھی ایسے کسی واٹس ایپ گروپ کا سامنا ہے تو ان چیزوں کو نظر انداز کریں، کیونکہ غریب آدمی ان لوگوں کو کبھی بھی ٹریس نہیں کر سکتا۔ اور گورنمنٹ سے بھی میں گزارش کروں گا اور دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مزید آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو، پتہ چلے، تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب لوگ اس فراڈ سے، اس نقصان سے بچ سکیں۔ گزارش ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسا کوئی بھی آپ کو جب لالچ دے تو اس لالچ کو نظر انداز کر کے آپ آگے بڑھیں۔ جو بھی آپ نے چیز لینی ہے کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ اس کے لیے پیسے بچا کر ایک اچھے طریقے سے اپنا مال خرچ کر کے کوئی چیز لیں، لیکن اگر آپ شارٹ کٹ لینے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ کو اس طرح کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب لوگ اس فراڈ سے اور اس جال سے بچ سکیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے فراڈیوں کو پکڑیں۔ وہ واٹس ایپ پہ یہ چیزیں اس لیے آفر کرتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپس محدود ہوتے ہیں، جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں بس انہی کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر یہ چیز فیس بک یا یوٹیوب یا انسٹاگرام پہ آ جائے تو شاید یہ لوگ پکڑے جائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، اور اگر کوئی اس کو ٹریس کرنے کے لیے ان سے ان کا ایڈریس معلوم کرتا ہے تو وہ مختلف قسم کے فضول قسم کے ایڈریس بتاتے ہیں، کبھی کیا تو کبھی کیا تو کبھی کیا۔ آپ نہ تو اس کے گودام کو ڈھونڈ سکتے ہیں، گودام ہوگا تو ڈھونڈیں گے، وہ بندہ اس کی اصلیت ہوگی تو آپ اس کو ڈھونڈیں گے۔ ایک مفاہمت کا بھیڑیا جب اپنی انا کی آگ، اپنے مطلب کی آگ بجھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس کے آگے کوئی انسان یا انسان کی عزت یا انسان کی غربت یا انسان کا مسئلہ مجبوری کیا معنی رکھتا ہے؟ لہذا ان چیزوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بھیڑیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے طور پر ان سب لوگوں کا حساب و کتاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔